السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ ان الحمد للہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے دوستو اس کے پہلے میں نے پہلے کی ویڈیو کے اندر سورہ فاتحہ کے بارے میں مختصر خلاصہ دیا تھا تفسیر ابن کثیر رحم اللہ کے ذریعے، اور آپ کو یہ تفسیر بتانا مقصد کیا ہے۔ قرآن تو سبھی پڑھ رہے ہیں اور اپنی اپنی مرضی سے اپنی اپنی راستے سے تفسیریں کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کر سکتے۔ تفسیر اس لیے بہت ضروری ہوتی ہے، جب قرآن نازل ہوتا اس ٹائم پر صحابہ کرام کی جماعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے، اس ٹائم پر آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس صورت کے تعلق سے صحابہ کرام اس کو سنتے، اس کا خلاصہ لیتے، اسی کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ سلف کے راستے پر تفسیر ہو تو ہم اس تفسیر کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلف سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین اکرام اور مفسرین قرآن، یہ سب سلسلہ آپ علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور اس سلسلے کی کڑی تفسیریں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تفسیر نہ ہو تو پھر آپ قرآن مجمل ہے، پھر آپ اس کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کا شان نزول کیوں ہوا، اس کا اتارا کیوں گیا، اس کی وجہ کیا تھی، یا آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر آپ کیسے یہ کریں، کیسے سمجھیں، کہاں پڑھیں، کیا کدھر پڑھیں۔ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب اطہر پر جب قرآن نازل فرمایا تو آپ علیہ السلام نے ہمیں اس کے قرآن کی تفسیر بتائی، اس کا خلاصہ فرمایا، جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کی اہمیت ہمیں معلوم پڑی۔ ورنہ ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے لیکن اس کے فضائل کیا ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اس کا شان نزول کیا ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کا شان نزول جان لینا اس بات کی دلیل ہے، اور اس کا خلاصہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ تفسیر اس کی جاننا فرض ہے، اور جب تک نہیں جانیں گے جب تک کہ آپ کا عمل نہیں ہو پائے گا۔ قرآن تو بیسک بیان کرتا ہے اور آپ علیہ السلام تفسیر بیان فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام اس کو لیتے ہیں اور اسی کو سمجھ کر پوری طرح سے ہم تک کے دین پہنچتا ہے۔ اس کے لیے تفسیروں میں سب سے زبردست تفسیریں تو بہت ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو تفسیر رکھی گئی ہے تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ، جس کا نام مشہور آپ لوگ جانتے ہیں، تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابو الفدا امام الدین حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی تفسیر بڑی مشہور ہے، اور اس میں علماء کرام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ لہٰذا تفسیر کو چھوڑا نہ جائے، تفسیر کو پڑھی جائے، اور تفسیر کے ذریعے ہم اپنی بات کو رکھیں۔ اگر آگے پیچھے ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور کچھ غلطیاں تو اللہ درگزر فرمائے، آمین رب العالمین۔ آگے بات مجھے یہ کہنا ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر بہت ساری حدیثیں میں نے پچھلے ٹائم آپ کو بیان کیا تھا۔ اس کے اندر میں نے بتایا تھا آپ کو یہ ام القرآن ہے، یہ ام الکتاب ہے، اور سب مسانی ہے، ان سب کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آخر یہ ام الکتاب کیوں ہے، اس کا وجہ کیا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں کیا، یہ سب باتیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے پوری طرح سے کھل کر آئیں گی۔ پہلے ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں، جو باقاعدہ قتادہ رضی اللہ عنہ اور مفسرین قرآن جو ابن عباس مشہور ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، بقول یہ صورت مکی ہے۔ قتادہ ابو العالیہ کے بقول یہ صورت تفسیر ہے، اس کی جو ہے اس کا شان نزول باقاعدہ مکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورۃ الحجر، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87۔ اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں سے مراد سورہ فاتحہ جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہے، اور عظمت والا قرآن عطا فرما دیا۔ سورہ ہجر جس کی یہ آیات سورہ مکی ہے، واللہ العالم۔ اب میں آپ کے سامنے بتا دوں یہ ام الکتاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ پہلے تو آپ کو بتا دوں ام الکتاب کسے کہتے ہیں۔ ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں، یہ ام کا معنی ہوتا ام، عربی میں ام جو ہے ماں کو کہتے ہیں، جیسے ام القریٰ، خانہ کعبہ کو ام القریٰ یعنی پورے زمینوں کا سینٹر جو ہوتا ہے، اسی طرح
جو ام الکتاب، ام القرآن، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا، جو علماء کرام نے اس کی تشریح کی، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ام الکتاب سے مراد یہ کتاب کی ماں ہے۔ یعنی پورا نچوڑ جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر، پورے قرآن کا نچوڑ توحید اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور تابعین رحم اللہ کی ایک جماعت اور خلف میں سے بہت سے علماء کا یہ قول ہے، اور یہی رائے معتبر ہے، اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ العزیز۔